محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ عبدالرحمان بچہ جامعہ دے اندر ماشاءاللہ زیر تعلیم متعلم جامعۃ الفتح بٹیاں دیوان مائک تے آ کے تلاوت کلام پاک پیش فرمان محترم جناب عبدالرحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جنریٹر چلا لو۔ السلام علیکم، میں سر آ گیا صاحب نے آ گئی نا۔ چند منٹاں واسطے میں دعوت دینا ساڈے ہی پنڈ دی معروف شخصیت بائی محمد شہباز آف موال کھوکے کہ وہ مائک تے آ کے وقت نو مد نظر رکھ دیاں اپنے خیالات دا اظہار فرما۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ ایک بات دا دھیان رکھنا ہے، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک آئے تے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے دوسرا فرمایا کہ جدوں کو گل سمجھ وچ آئے اللہ پاک دی تعریف ہوئے پھر سبحان اللہ۔ ایدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ پاک جنت دے اندر بھی انسان دے درجے بلند فرمائے گا، اور درود پڑھن دے نال اللہ پاک گناہاں نوں مٹائی جان گے تے انسان دیاں غلطیاں ختم کری جان گے اور نیکیاں درجے ودی جان گے۔ مختصر ٹائم ہے،
تمہید دا ٹائم نہیں، میں اتھوں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات وال نبی بن کے آئے۔ جدوں دیکھیا جائے قرآن اور حدیث نو اور تاریخ دے حوالے نال تو بات سمجھ وچ آندی ہے۔ اللہ پاک نے صرف آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی نہیں بنایا، بلکہ آپ تو پہلے کئی لاکھ دے 1.5 لاکھ دے قریب انبیاء آئے، لیکن غور فرمانا کوئی نبی آیا اپنی بستی واسطے، کوئی نبی آیا اپنے شہر وال، کوئی نبی آیا 10 بندیاں وال، کوئی نبی آیا فرمایا کسے چند افراد وال، لیکن نانا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ تو ایک بستی وال نبی بن کے نہیں آیا، اللہ دوں بستیاں وال، فرمایا نہیں تو ایک شہر وال نبی بن کے نہیں آیا، تو ایک علاقے واسطے نبی بن کے نہیں آیا، تو ایک فرمایا کہ ملک واسطے نبی بن کے نہیں آیا۔ اللہ جی میری شان کی ہے، میرا مقام کی ہے، غور فرمانا میرے امام دی قدر کر اور میرے مسلک دی بنیاد کی ہے قرآن تے حدیث دے وال غور فرما۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ پاک اس بات دی شہادت دے رہا، فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے کہ میں ساری کائنات وال اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے، بلکہ ساری کائنات تے کیتے رہ گئی۔ کائنات دے بسنے والے لوگوں میرے تے تواڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ صرف لوکاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے، صرف اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نبیاں دے نبی بن کے آئے نے۔ ایک غور فرمانا، ایک نکتہ عرض کردہ جانا، فرمایا کہ توجہ فرمانا، شان مصطفیٰ ذرا غور فرما دے جانا۔ آج لوگاں نے اپنے امام بنائے نے، امامہ دے قول تلاش کر رہے نے، لیکن میرے بھائی توجہ فرما دے جانا، آج کئی ایسے امام نے اپنے علاقے والی امامت کروا رہے نے، لوگ آندے نے انہاں دی امامت دا بڑا چرچا ہے، لیکن غور فرما دے جایا جے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام دی حیثیت نال فرمایا کہ کائنات دے امام بن کے آئے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام صرف فرمایا کہ ہستی بستی وال نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین والیاں واسطے امام بن کے آئے، آسمان والیاں واسطے امام بن کے آئے، نبیاں دے امام بن کے آئے، ساری کائنات دے امام بن کے آئے نے۔ توجہ فرما دے جایا جے آج لوکی چرچا کر دینے آندے نے کہ فلاں بندہ جیڑا ہے وہ فرمایا کہ بہادر بڑا ہے، اس واسطے او دی عزت کیتی جاندی ہے، اس واسطے او دا احترام کیتا جاندہ ہے۔ میرے بھائی جے بہادری دا تذکرہ کر دیتا جائے، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر تو ود کے کائنات دے اندر بہادر کوئی مل سکدا نہیں مل سکتا۔ دلیل کی ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مدینے دے اندر آرام فرما رہے ہیں، ہویا کی ہے رات پہ جاندی ہے، صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں تے مدینے دے اندر ایک ایسی آواز آ جاندی ہے، شور پہ جاندہ ہے، انج معلوم ہویا کہ جویں مدینے دے اتے کسی نے حملہ ہی کر دیتا ہے۔ لیکن ہویا کی سارے صحابہ اٹھ دینے، اپنیاں تیاریاں کر دینے، اپنیاں تلواراں ہاتھ وچ لیندے نے، مدینے چوں باہر نکل دینے تے ویکھ دے کی نے اگوں آمنہ دے لال تشریف لے کے آ رہے نے۔ تے آقا جدوں دیکھیا کہ اللہ دے پیغمبر آ رہے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
ऐसे आबा की गल है तुसी मदीने चू बाहर आ गए हो। अल्लाह दे नबी जी इंज मालूम होया जिवें किसी ने मदीने ते हमला कर दिता है, असी ते शोर सुन के आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ी गल तुसी कीती है, फरमाया इसे तरह मैनू मालूम होया है, लेकिन सुनो मैं नबी फरमाया कि सारे मदीने दा चक्कर कल्ला ही ला के आ गया वा। फरमाया कि दूर तक मैनू कोई खतरा महसूस नहीं होया। ऐ मेरे सहाबा जाओ आराम कर लो। दलेर नबी सारी कायनात वाला नबी है। दलेरी दे लिहाज नाल भी मुकाम मेरे नबी दा, इखलाक दे लिहाज नाल भी मुकाम सब तो वाला मेरे नबी दा, अखलाक दे लिहाज नाल, हुसन दे लिहाज नाल, यानी कि मैं कहांगा हर लिहाज नाल मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा मुकाम सब तो अलग है। अल्लाह ताला दे पैगंबर दियां अज़मतां बड़ियां, मुकाम ते इज्जतां रिफतां बड़ियां ने, लेकिन मेरे भाई अज लोग तज़किरा करते हैं। फरमाया कि फलां बंदा जेड़ा है ओदी इज्जत इस वास्ते वे वो बड़े उच्चे ओहदे दा मालिक हो गया, वो ते यानी कि अज जहाज़ां ते ओ डरिया है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़मत ते शान दी वारी आई है ते मुख्तसर करदा जावां, इस शेर ते अपनी गल ख़त्म करदा जावां। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी का देखो मुकाम अल्लाह अल्लाह खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी का देखो मुकाम अल्लाह अल्लाह खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। ओ फलकों पे गे जब हमारे नबी खुदा से हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई देखना ज़रा आमना दिलाल दा मुकाम की है। अज तेरा इमाम जेड़ा है वो दुनिया ते पैदा हुंदा है ते दुनिया दे उत्ते ज़मीन ते ही दफन हो जाता है। मेरे भाई दुनिया तक ओदी हसीयत है, लेकिन मेरा इमाम वेख लै, मेरा इमाम जेड़ा पाकिस्तानियों दा भी इमाम है, मेरा इमाम जेड़ा है वो अमेरिका फरमाया अमेरिका दा भी इमाम है। मेरा नबी सारी कायनात दा इमाम है, फ़लस्तीन दा इमाम है। फरमाया कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब वालियां दा इमाम, अजम वालियां दा इमाम, ज़मीन वालियां दा इमाम, आसमान वालियां दा इमाम, फर्श वालियां दा इमाम, आसमान बुलंदियां दा इमाम है। सारी कायनात वाला मुकाम है ते मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते कहा करना वा मेरे नबी सिर्फ इंसाना वास्ते नबी नहीं, अल्लाह दे पाक पैगंबर ते जिन्ना वास्ते भी नबी ने, परिंदियां वास्ते नबी, सारी कायनात वास्ते नबी है। लेकिन मेरे भाई एक मुगालता दूर करदा जावां। अज अगयार असी लोग आने वेखो ना अल्लाह दे नबी ते सारे वास्ते नबी ने, नहीं नहीं मेरे भाई नबी ते मेरे मुस्तफा सारे वाल बन के आए ने, सारियां नू पैगामे नबूवत दे दिता। ओ लोगो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मैं तुहाडे सारे वाल नबी बन के आया वा। लेकिन फरमाया जो फरमाना मेरे नुक्ते दे आका अलैहिस्सलाम दे उत्ते कुरान नाज़िल हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मैं नबी ते सारे वाल बन के आया वा, लेकिन मेरी नबूवत दा फायदा जेड़ा है वो सारियां नू नहीं जे होना। फरमाया मेरी नबूवत दा फायदा ओनू होएगा जेड़ा मेरा ताबेदार बन जाएगा। मेरी नबूवत दा फायदा सारियां नू नहीं होना, मैं ते नबी सारियां वाली बन के आया वा। नबूवत मेरी सारियां वास्ते है, नबूवत मेरी यहूदियां वास्ते है, नबूवत मेरी ईसाइयां वास्ते है, नबूवत मैं अपने अंदाज बदलने दा कायल ने, नबूवत मेरी जेड़ी है अहले हदीसां वास्ते है, नबूवत मेरी जेड़ी है बरेलियां वास्ते है, नबूवत मेरी जेड़ी है ओ हनफियां वास्ते है, नबूवत मेरी जेड़ी है
نبیاں واسطے ہے، نبوت میری جیڑی ہے چکڑالیاں واسطے ہے، نبوت میری جیڑی ہے ساری کائنات واسطے ہے، لیکن میری نبوت دا فائدہ سارے انہوں نہیں جے ہونا۔ اللہ گل کی ہے، وجہ کی ہے، ان جدوں نبوت عطا کرن دیواری آئی، اللہ پاک نے فرمایا میں سارے وال نبی بنا کے بھیجیا ہے، لیکن جدوں احسان جتلایا، اے نبی جے، اے نبی جے، اے میرا پیغمبر جے، اے میرا رسول جے، اور لوگوں یہ دی تابعداری کرنی ہے، تے ادوں کی آکھیا؟ اللہ پاک نے انداز بدل لے، اللہ پاک نے محبتاں بدل لیاں، تے ہویا کی ہے؟ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی سارے وال بنا کے بھیجیا، نبی کائنات دائے، کائنات وال نبی بنا کے بھیجیا، لیکن جدوں آئی نبوت دیواری، فائدے دیواری، فرمایا نا، فرمایا فائدہ انہوں نے ہوئے گا، احسان اس نبی دا انہوں دے وے، فرمایا کہ جیڑے مومن نے جڑے اللہ دے نبی دی تابعداری کرن والے نے، انہاں دے بارے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں احسان کیتا مومنہ دے۔ اللہ جی کیڑا احسان ہے؟ فرمایا انہاں دیاں جاناں وچوں میں نبی بنا کے کل دیتا ہے۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، میں اس حق وچ نہیں سا، چلو جو بھی الفاظ بیان ہوئے نے اللہ قبول فرمائے، ایک قاری صاحب دی محبت ہے، انشاءاللہ پھر کتے موقع ملیا تے صحیح طریقے نال تیاری کر کے تے پھر انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تمام ساتھیاں دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک جنہاں نے رل کے مل کے انتظام کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دیاں کوششاں محبتاں محنتاں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ محترم حضرت مولانا محمد شہباز آف اموال کھوکھے، ہن تواڈے سامنے محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اللہ صاحب حافظہ اللہ آف مرجال، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ظفروال، اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے، اور تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا خطاب عام ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ 10-15 منٹ دے اندر شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب الحمدللہ پٹیاں دیوان دے اندر پہنچنے والے نے، اور انشاءاللہ اونا تو بعد جلدی ہی فاضل نگینہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ بھی تشریف لے آ رہے نے۔ میں دعوت دینا حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اللہ صاحب کہ مائک تے آ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ اے اگر کوئی انتظامیہ دا ساتھی کھڑا ہے تو اے پتہ نہیں نبینے نے بیچارے جڑے بہن دے نہیں، انہوں پھڑ کے تے بٹھا ہی دیو، چلو اگر پنڈال اندر آ گئے نہیں تو بیٹھ جان، جلدی کو اگر انتظامیہ دا کھڑا ہے تو جڑے نبینے کھڑے نے جنہوں بیٹھن دی جانچ نہیں تو انہوں پھڑ کے بٹھا دیو، مہربانی۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم اور معززات سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، خدائی اللہ جل شانہ کے لیے، اور بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات حبیب کبریا
والی بتہا سید الثقالین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور بے شمار رحمتیں ہوں آپ کی آل پہ، آپ کی اولاد پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ۔ معززین سامعین اور معززات سامعات، جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ شان مصطفیٰ کانفرنس اپنی الحمدللہ مثال آپ کانفرنس ہے، یہ فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ اہل بٹیاں دیوان اور نوجوانان بٹیا دیوان، اہل حدیث یوتھ فورس بٹیاں دیوان اور معزز بھائی فاضل نوجوان محترم بھائی مولانا محمد انصر ربانی صاحب، یہ ان کی کاوش کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ الحمدللہ ہر سال یہ سالانہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کارنامہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام ان نوجوانوں کی دین سے محبت قبول فرمائے اور بھائی صاحب کا فاضل نوجوان مولانا انصر ربانی صاحب کا یہ کارنامہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے بچے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد جو ہے جو ہی لوگ کھانے سے فارغ ہوں گے، شیر ربانی حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ وہ پنڈال میں اسٹیج پہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ابھی وہ آپ کے سامنے سے کھانا تناول فرما کر شاید مسجد میں ابھی نماز فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، وہ چند ساعات کے بعد، منٹوں کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ میں صرف چند منٹ کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے یہ جو چند منٹ ہیں یہ اسپینڈ کروں گا، آپ کے سامنے گزاروں گا تاکہ مولانا صاحب شیر ربانی تشریف لا سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدح اور توصیف میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن جو ہے وہ تلاوت کیا۔ پاک صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران وفا شعاران وہ ہستیاں ہیں، وہ پاک باز اور نفوس قدسیاں ہیں کہ جو لوگ اللہ کو اس قدر پیارے ہیں کہ باقی لوگ ہیں، باقی ایمان والے ہیں، اللہ نے سب کو حکم دیا ہے کہ تم نے برائی کے قریب نہیں جانا، تم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، تم نے فسق اور فجور کے قریب نہیں جانا، لیکن پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ قربان جائیں۔ اللہ نے برائی کو منع کر دیا، اللہ نے فسق اور فجور کو منع کر دیا کہ تم نے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں جانا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے برائی کے قریب نہیں جانا، لیکن برائی کو حکم ہے کہ تم نے پاک پیغمبر کے صحابہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ اللہ نے ان ہستیوں کے لیے کفر، فسوق، عصیان، نافرمانی، برائی جو ہے اس کو ناپسند فرمایا ہے، یعنی ان کو ان پاک پیغمبر کے صحابہ کے قریب آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام آپ دیکھیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ نمازی ہے وہ اللہ کی جنت کو ترستا ہے، غازی ہے وہ اللہ کی جنت کو ترستا ہے، اسی طرح تہجد گزار ہے وہ اللہ کی جنت کا متلاشی ہے، اسی طرح اللہ اکبر حاجی ہے وہ اللہ کی جنت کا متلاشی ہے۔
اور قربان جائیں پاک پیغمبر کے صحابہ پہ، ان کی عظمت پہ قربان جائیں کہ جنت پاک پیغمبر کے صحابہ کی متلاشی ہے۔ ہم اور آپ سب جنت کے متلاشی ہیں اور ہم جنت کو ترس رہے ہیں، لیکن پاک پیغمبر کے ان ساتھیوں پہ قربان جائیں کہ جنت ان کے قدموں کو ترس رہی ہے اور جنت جو ہے ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ کہ لوگوں میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کو بھی پکڑ لو گے، جس کے پیچھے بھی چل پڑو گے، اہتدیتم تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر یہ وہ ہستیاں کہ جن کے لیے اللہ مالک العالم صرف ایک مقام پہ نہیں، کہیں اللہ ان کی اس انداز سے مدح، اس انداز سے توصیف، اس انداز سے تعریف، اس انداز سے فضائل، اس انداز سے خصائل بیان کر رہا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا کہ لوگوں یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ وہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہیں اللہ نے اس انداز سے ان کی مدح اور تعریف کی ہے کہ یہ لوگ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کہیں اللہ نے اس انداز سے کسی مقام پہ جو ہے اللہ نے ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی کہ اولئک ھم الفائزون کہ لوگوں یہی جماعت جو ہے یہ کامیاب ہونے والی ہے۔ کہیں اللہ نے اس انداز سے ان کی تعریف فرمائی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی صبح، جن کی شام، جن کا دن اور جن کا رات بھی ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یہ متلاشی ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے متلاشی ہیں۔ ہم متلاشی ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں، ہم مال کی تلاش میں ہیں، ہم جائیداد کی تلاش میں ہیں، کوئی ہم میں سے ممبری کی تلاش میں ہے، کوئی ہم میں سے ایم پی اے شپ کی تلاش میں ہے، کوئی ہم میں سے چیئرمینی کی تلاش میں ہے، لیکن قربان جائیں پاک پیغمبر کے صحابہ پہ کہ یہ متلاشی ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہیں اللہ ان کی اس انداز سے عظمت بیان کر رہا کہ یہ پاک پیغمبر کے صحابہ یہ کافروں کے خلاف گرم ہیں اور اپنوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ پاک پیغمبر کے صحابہ ان پہ قربان جائیں کہیں اللہ ان کی اس انداز سے تعریف بیان کر رہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آپ ان کی علامات دیکھیں گے، آپ ان کے چہرہ پر انوار دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پہ رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود نشان پڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کیا وجہ ہے اللہ ان کی اتنی صفتیں، اتنی تعریفیں، فضائل اور خصائل کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اللہ کہیں ان کا تذکرہ اس انداز سے کر رہا ہے اولئک حزب اللہ کہ یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی ہے۔ آج بھی پارٹیاں ہیں، کوئی کسی کی پارٹی ہے، کوئی کاف لیگ ہے، کوئی نون لیگی کی جماعت کا دعوے دار ہے، کوئی پی ٹی آئی کا دعوے دار ہے، کوئی اپنی جماعت کا دفاع کرتا ہے، کوئی اپنی جماعت کی ترجمانی کرتا ہے، کوئی اپنی جماعت کی وکالت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری بھی جماعت ہے اور میری بھی پارٹی ہے، اور وہ پارٹی اولئک حزب اللہ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے۔ آج ہم ان گئے گزرے لوگوں کا
ان دنیا دار لوگ جو لٹیرے بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں، ہم جب ان پہ حرف آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، ہم بڑی وکالت کرتے ہیں، ہم بڑا دفاع کرتے ہیں، ہم بڑا مناظرہ اور مناقشہ کرتے ہیں، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ لیکن میرے بھائی ذرا یہ بھی سوچنا کہ جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کی پارٹی ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ، ہم ان کی کتنی وکالت کرتے ہیں، ہم ان کا کتنا دفاع کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی ترجمانی بیان کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے محرم الحرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا، یہ حرمت والا، پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا کہ یہ 4 مہینے جو ہے نا، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے ہے، اس میں سے 4 حرمت والے، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، یہ محرم الحرام بھی حرمت والا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، اللہ اکبر، لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں چھریاں اور چاقو تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا ہی خون بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ خود ان کی ہر قرآن کے ہر پارے میں، ہر آیت میں جو ہے مدح سرائی فرما رہا ہے، کہیں اس انداز سے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، اور کہیں بیان فرمایا کہ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کے دل ایمان سے بھر دیے ہیں، ان کے اللہ نے دل جو ہے وہ ایمان سے بھر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ مالک العلام پاک پیغمبر کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام ہمیں ہر جگہ پہ کوچے کریا اور ہر بستی اور ہر سٹیج پہ بیان کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور ان کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احسن جناب استاد محترم حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اللہ۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کائنات میں بہت سے لوگ آئے، ان کی شان، ان کی منقبت، ان کی عظمت، ان کا مقام علیحدہ سے علیحدہ ہوگا۔ کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ انبیاء کرام 313 رسولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے عظمت کے لحاظ سے، اور اسی طرح 313 رسل اولو العزم رسولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان اولو العزم رسولوں کی عظمت بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اسی طرح 5 اولو العزم رسول کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی کائنات کے پیغمبر کا مقام اونچا ہوگا، ان کی عظمت، ان کی منقبت، ان کی شان، ان کی رفعت جتنی زیادہ اونچی ہوگی، اسی طرح ان کے ساتھ بہنے والوں کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی کی صحابی کی شان، کسی کی تاریخ، کسی کی سیرت کسی کتاب میں نہیں ملتی، لیکن میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کے شجرہ نسب، انہوں نے کتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، سارا ہی بایو ڈاٹا ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے۔ یہ عظمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح کائنات کے امام نے فرمایا، من سب صحابی، جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ میرے اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ،
اور اس پہ صحابہ کرام کو جو گالیاں دے گا فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور جو صحابہ کرام کو گالیاں دے گا اس پہ تمام لوگوں کی لعنتیں ہوں گی۔ آج لوگ ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کون ابو بکر ہے؟ کسی کو علم ہے اور جو گالیاں دیتے ہو جانتے ہو کون ابو بکر ہے؟ وہی ابو بکر ہے جس نے غار حرا سے غار ثور میں، اور وہ انسان ہے ابو بکر جو ہجرت میں ساتھ تھا۔ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں حاصل۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ابو بکر صدیق وہ انسان ہے جب کائنات کے امام معراج سے واپس آئے، کفار نے طعن و تشنیع کرنے شروع کر دی کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں ایک انسان ایسا سفر کر لے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کافروں کی زبان سے کہی ہوئی بات اور اس حوالے سے اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے کائنات کے امام نے کہا ہے، اس لیے ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں۔ لوگوں، تمہیں ابو بکر کی عظمت کا نہیں پتہ، اس لیے جب تم لوگ ابو بکر کی عظمت کو جان جاؤ گے ابو بکر کو گالیاں دینا بند کر دو گے۔ میرے بھائیوں، آج اس گزرے دور میں ہر طرف فتنہ ابھر رہا ہے، کوئی فتنہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس دور میں فتنے کو روکنے کے لیے آج بھی اہل حق، اہل حدیث آج بھی حق کو بیان کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی لیے 7-8 اکتوبر کو مرجال میں 69ویں سالانہ دو روزہ اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک بھر سے جید علماء کرام خطابہ فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں سے اپیل ہے وہ شرکت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کسی تعارف دی محتاج نہیں۔ الحمدللہ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے اسٹیج تے جلوہ فروز نے قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ۔ انہاں دی تقریر تو پہلے میں تلاوت واسطے دعوت دینا محترم جناب قاری القرآن حضرت مولانا قاری تیمور صاحب مدرس جامعہ محمدیہ گجرانوالہ مائک تے آ کے تلاوت کلام پاک پیش فرمان۔ اے جڑے ساتھی باہر پنڈال اندر نے نا، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ